بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں۔ یہ ہے نشست جس میں ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں کتاب غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 25۔ اور یہاں پر ہم جس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں وہ ہے 5واں باب ہے، اور مومن کی فضیلت اور اخلاق حسنہ، اور یہاں پر پیج نمبر 424 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آئیے، آپ کو یہ تو معلوم ہے، میں پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ رسالہ جو ہے ہم مولا رضا علیہ السلام کے مختلف رسائل کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور اب ہم 5ویں باب پہ پہنچے ہیں، اور احادیث جو پہلے نمبر سے شروع ہوئی تھیں، اور اب ہم 77 نمبر کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی آڈیو میں بتایا تھا کہ کل 159 احادیث ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ آئیے، اب یہ جو احادیث ہیں یہ مومن کی فضیلت اور اخلاق حسنہ کے ٹاپک پر ہیں۔ نمبر 77، انورٹڈ کوما، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بارگاہ خداوندی میں اس طرح ہے جیسے ملک مقرب اور مومن ملک مقرب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا مرکز وہ مومن اور مومنہ ہے جس نے گناہوں سے توبہ کر رکھی ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، صاحب ایمان و ایقان فرد صاحب کرامت اور صاحب منزل رفیع ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام ملک مقرب سے افضل ہے۔ اب 78 نمبر پہ حدیث ہے، انورٹڈ کوما، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی آسمانوں میں اس طرح جان پہچان ہے جس طرح اس کی جان پہچان اس کے گھر والوں میں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ملک مقرب سے زیادہ ہے۔ انورٹڈ کوما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب پوائنٹ آ گیا ہے 79، اور حدیث یعنی کہ 79 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 425 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے رب کی طرف سے میری طرف یہ پیغام لائے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے اعمال حسنہ انجام دیے اور تمہیں تسلیم کیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے میرے پاس، ان کے لیے جزائے حسنہ ہے، وہ ان قریب جنت میں داخل ہوں گے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، وہ صاحبان ایمان لوگ جو ان مذکورہ صفات سے متصف ہیں، ان کا جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام ہے، وہ جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ اب آ گئی ہے 80 نمبر کی حدیث۔ احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کوما، جو بندہ لوگوں پر حکمران رہا اور ان پر ظلم نہ کیا، ان سے گفتگو کی لیکن جھوٹ بولنے سے بچا، وعدہ کیا اور اسے پورا کیا، وہ مومن ہے اور بامروت ہے، وہ عادل ہے، اس سے محبت کرنا واجب اور اس کی غیبت کرنا حرام ہے۔ اور اب یہاں پر یہ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا ہے، لکھا ہے، یہ مذکورہ صفات اس بندے سے ظاہر ہوتی ہیں جو صاحب کمال انسانیت اور بامروت ہوتا ہے۔ لوگوں پر واجب ہے کہ ایسے فرد کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہیں اور اس کی غیبت نہ کریں۔ 81 حدیث ہے، حدیث نبوی ہے، انورٹڈ کوما، جس کسی نے مومن یا مومنہ پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ٹیلے پر کھڑا کر دے گا تاکہ وہ اپنے اس فعل کا عذاب جھیلے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومن کا بہت بڑا مقام ہے، جو اس کی عزت و عظمت پر حرف لانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دینی واجبات میں سے ہے کہ بندہ مومن کو وہ مقام دینا چاہیے کہ جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ پیج 426 اور حدیث ہے 82۔ لکھا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہے، اس کی جتنی عمر مقرر ہے اس سے پہلے اس کی روح کو قبض نہیں کرتا، ہاں جب وہ شر کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مومن کو طویل عمر دیتا ہے، ہاں جب اس کا ایمان خطرے میں پڑنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے شر سے بچو کیونکہ اس سے تمہاری عمر کم ہو جاتی ہے۔ 83 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کوما، تم پر حسن خلق کی پاسداری واجب ہے، صاحب حسن اخلاق کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے، دین اسلام کی اساس حسن خلق پر ہے، اس دین مبین کے رہبر تمام حسن اخلاق میں تمام انبیاء علیہ السلام سے اجمل و اکمل ہیں، اور مذہب نے اپنے ماننے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ اخلاق
اخلاق حسنہ کو اپنا کر انسانیت کی خدمت کریں۔ ہر دور کی امت کو حسن اخلاق بنانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی تعمیر انہی صفات سے کریں تاکہ امن و آشتی کا ماحول بنے اور معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ 84 نمبر پہ حدیث ہے، فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انورٹڈ کاما، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اخلاق حسنہ کا کتنا بڑا اجر ہے تو وہ واجبات کی ادائیگی کے بعد صرف اسے ہی اپنا ذخیرہ آخرت بنا لے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ جی ہاں، اس حدیث میں زوردار طریقے کے ساتھ اخلاق حسنہ اپنانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس عمل کا اجر و ثواب ہر دوسرے عمل سے بہت زیادہ بنایا ہے۔ 85 نمبر پہ حدیث ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عبد مومن پر اپنی رحمت کو ظاہر کرے گا، اسے اس کے سارے گناہ دکھائے گا، پھر اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے یہ وہ گناہ ہوں گے جنہیں صرف رب کریم جانتا ہے، اس کے سوا نہ کوئی نبی اور نہ ملک مقرب جانتا ہوگا، کیونکہ ان گناہوں پر ستار الایوب بادشاہ نے پردہ ڈال رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس کے ان گناہوں سے کہے گا کہ وہ حسنات میں بدل جائیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہمیں پیج 427 پہ آ گئے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ کا درس دیتی ہے کہ اس کریم ذات کا عفو و درگزر ہر وقت ہمارے شامل حال ہے۔ وہ اپنے لطف و الطاف سے اپنے عبد کی غلطیوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے دیتا ہے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دست سوال بلند کیے ہوئے ہیں کہ خدایا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اب ہم آگے ہیں حدیث نمبر 86 پر۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جس نے کسی مومن یا مومنہ کی تحقیر و تذلیل کی کیونکہ اس کے پاس مال دنیا کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کھلے میدان حشر میں تذلیل کرے گا، جسے اہل محشر دیکھیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، مومن کی تذلیل گناہ اور ظلم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان بلند ہے، جس نے اس کی تحقیر کی تو اللہ خود اس کا انتقام لے گا۔ 87 نمبر پہ حدیث ہے، مکارم اخلاق کے اہتمام کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، جب عبد حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ قائم باللیل اور صائم بالنہار کے مدارج طے کر لیتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے، معلم انسانیت نے ہر مسلم کو تاکید کی ہے کہ وہ ہر صورت اس صفت کریمہ کو اپنا کر مکرم ہو جائے تاکہ اس پر مسلم کا نام اسلام کے تقاضوں کے مطابق فٹ آئے اور دنیا کو معلوم ہو کہ مسلم ایسے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 88 حدیث ہے، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انورٹڈ کاما میزان عمل میں بھاری ترین عمل حسن خلق ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب 89 حدیث ہے، فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انورٹڈ کاما بد اخلاقی اعمال کو اس طرح خراب و فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم پیج 428 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، معلم علم اخلاق نے بد اخلاقی سے اپنی امت کو روکا ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جو عبد کو شر عظیم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے اعمال صالح کو ضائع و ویران کر دیتی ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ 90 نمبر پہ جو حدیث ہے، حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما، مخفی نیکی بندے کے خزانوں میں سے وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ نیکی کے 3 بڑے خزانے ہیں، ان میں سے ایک پوشیدہ عمل، دوسرا مصائب و آلام پر صبر، اور تیسرا اپنے مصائب کو پوشیدہ رکھنا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن سے انسان متصف ہو کر ناقابل تسخیر شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ مذکورہ اعمال وہ معنوی خزانے ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی۔ 91 نمبر پہ حدیث ہے، فاتح بدر و احد، خیبر و خندق نے فرمایا، یہاں پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ حسن خلق سب سے بہترین ساتھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جس کے اخلاق احسن ہوں گے ان کا ایمان اکمل و کامل ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، اخلاق حسنہ انسان کے محافظ اور اس کے بہترین یار و مددگار ہیں، ان کے ذریعے انسان بہت سی مشکلات و مشقتوں سے محفوظ رہتا ہے، علاوہ ازیں یہ اس کے کامل ایمان کی علامت ہے۔ 92 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہر صحیفے کا عنوان اور ٹائٹل ہوتا ہے۔ ایک مسلم کے صحیفے کا عنوان اور ٹائٹل حسن خلق ہے۔ ایک مسلم کی شخصیت کی بار بے الف رے زے سواد فے تے اور حسن خلق ہے۔ یہ اس کو ہم بار صفت پڑھیں گے، شاید آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی علامت کے اعتبار سے باقی دنیا اسے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جانتی ہے۔ 93 نمبر پہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس عمل کی بنا پر زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ اور حسن خلق کی بنا پر زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر عرض کیا، کس عمل کی وجہ سے لوگوں کی کثرت جہنم میں داخل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پیٹوں کی وجہ سے، یعنی شکم اور فرج کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور پیج 429 پر ہم ہیں۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، گناہوں سے اجتناب خوف خداوندی اخلاق حسنہ کی پاسداری ابدی و سرمدی کا کامیابی کے اسباب ہیں، جن سے مرضات اللہ کا میم رے زواد الف تے مرضات اللہ کا حصول ہوتا ہے اور انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح ان اسباب سے دوری، خواہشات نفس کی پوجا پاٹ غیر مشروع افعال ہیں جو انسان کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ اب 94 نمبر کی حدیث ہے، رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرا ہم نشین وہ ہوگا جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کا حامل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو اپنے دامن میں خوبصورت پیغام رکھتی ہے کہ خوش خلقی کا انعام کتنا عظیم الشان ہے۔ صاحب اخلاق حسنہ قیامت کے دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں خوش خلقی کا میزان بھی بتایا ہے کہ خوش اخلاق وہ ہے جو اپنے گھر والوں اور اپنی اہلیہ سے خوش خلقی سے پیش آتا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت بعض اوقات ایک مرد اپنے حلقہ احباب میں، شہر، بازار یا دفتر میں خوش اخلاق بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ان مقامات پر خوش اخلاق نہیں بنتا تو دھکے ملتے ہیں۔ وہ ازراہ جبر ایسا کرتا ہے کہ کیونکہ لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ حقیقی خوش اخلاقی کا علم اس کے گھر سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ خوش اخلاق ہے، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ وہ تو مرد کی ہر حال میں عزت کرتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا وہی مرد بھی اس کی عزت کرتا ہے جیسی وہ اس کی عزت کرتی ہے؟ اگر مرد اس کی عزت کرتا ہے، اس سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو ایسا انسان اخلاق حسنہ کا مالک ہے، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب یہاں پہ آئیے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب ہم آ گئے پیج 430 پہ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے 95 حدیث لکھا ہے، صاحب الاولاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ ایمان کے اعتبار سے احسن وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے احسن ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آتا ہے۔ میں اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مہربان ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن اخلاق اپنانے کی تاکید کرتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ 96 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دو تو اس کا احترام کرنا، اپنی مجلس میں اسے اچھے مقام پر جگہ دینا، اس کے سامنے اپنا چہرہ نہ بگاڑنا، یعنی اس سے پیار سے گفتگو کرنا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ساتھ لکھا ہے کہ دین اسلام نے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا، اور جب کسی بچے کا نام محمد رکھ دو تو پھر اس کی عزت کرو اور اس کی توہین نہ کرو۔ 97 حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو باہم مشورہ نہ کریں۔ جب تم آپس میں مشورہ کرنے لگو اور تمہارے درمیان ایسے افراد موجود ہوں کہ جن کے اسماء محمد یا احمد ہوں تو انہیں اپنی مشاورتی کمیٹی میں شامل کر لو تو تمہیں اچھا مشورہ ملے گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس حوالے سے اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس حدیث میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھیں۔
جب وہ یہ نام اپنے بچوں کے لیے تجویز کر لیں تو پھر ان کی عزت اور احترام بھی کریں۔ 98 حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کوئی ایسا دسترخوان نہیں ہے کہ جب وہ بچھا دیا جائے اور اس پر محمد یا احمد نام کا کوئی فرد بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو دن میں 2 مرتبہ تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم چھٹے باب کی طرف آ گئے ہیں پیج 431 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے طعام پھل مالش بدن کے بیان میں ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، طعام پھل مالش بدن کے بیان میں ہے، جی یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بیان میں جانتے ہیں کہ کیا کیا احادیث ہیں، اور ہم حدیث نمبر اب 99 پر آ گئے ہیں، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک کے حوالے سے احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو اب یہ ٹاپک ہے، پھر دہرا لیتے ہیں، طعام پھل مالش بدن کے بیان میں ہے کہ 99 حدیث ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا اور آخرت کا سب سے بہتر و برتر کھانا گوشت ہے، دنیا و آخرت کا سب سے بہترین مشروب پانی ہے، میں بنی آدم کا سید و سردار ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے میرا فخر فقیری ہے، اور یہ انورٹڈ کاما فائنلی یہاں پہ کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے حدیث کے مطابق دنیا و آخرت کے کھانوں کا سردار کھانا گوشت ہے، کیونکہ اس میں وٹامنز ہیں اور جسم انسانی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس طرح مشروبات میں شیریں پانی تمام پانیوں کا سردار ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے۔ یہ جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال دنیا میں سے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 100، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کل ہم 159 پڑھیں گے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے سید العرب والعجم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما دنیا اور آخرت کے کھانوں میں سے 2 کھانے سردار ہیں، وہ گوشت اور چاول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں گوشت اور چاول کی فضیلت بیان کی ہے۔ چاول اور گوشت کھانے سے جسم کی نشو و نما بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 101 حدیث ہے، طبیب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اپنے کھانوں میں کدو کا استعمال زیادہ کرو، اس سے محزون قلب کو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ نمبر 102 ہے، حدیث کے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم پر کدو کو خوراک بنانا ضروری ہے، یہ دماغ کی تقویت کا سبب ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 432 پر۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مندرجہ بالا احادیث میں کدو کھانے کی تاکید وارد ہے، کیونکہ اس میں بے پناہ غذائیت ہے جو وائٹامنز پر مشتمل ہے، اس میں فولاد اور کیلشیم وغیرہ بھی شامل ہیں، اس کے بیج کھانے سے آنتوں کے کیڑے آنتوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر 103 نمبر کی حدیث ہے کہ حکمت الہیہ کے مبلغ و مروج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما جب تم سرید سے رے یہ دال اور سرید کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے صحبت سواد ہے بیتے صحبت کھانے لگو تو اپنے آگے کناروں سے کھاؤ، برتن کے درمیان میں سے نہ کھاؤ، اس طریقے میں برکت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب بیان کیے ہیں، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرید کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ جس برتن میں سرید ہو تو اس برتن کے کناروں سے کھاؤ، درمیان میں سے نہ کھاؤ۔ اب حدیث 104 حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما جو بقا چاہتا ہے حالانکہ بقا نہیں ہے، جب وہ صبح اٹھے تو ناشتہ کرے، جوتا پہننے سے پہلے اسے دیکھ لے، چادر ہلکی پہنے اور جمع کم کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا جی ہاں یہ وہ وصایا واو سواد الف یہ الف ہیں کہ جن کی پاسداری انسانی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صبح سویرے ناشتہ، جوتے کی نگرانی، ہلکی پھلکی چادر کا استعمال اور جنسی عمل میں اعتدال۔ اب 105 نمبر پہ آ گئی ہے حدیث کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو یہ دعا پڑھتے انورٹڈ کاما خدایا ہمارے لیے اس کھانے میں برکت پیدا فرما اور اس سے ہمیں بہترین رزق عطا کر۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نوش جان کرتے تو یہ دعا پڑھتے بار الہ اس میں برکت پیدا فرما اور اس میں ہمارا رزق مقدر کر۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھلاتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ آداب شریعت ہیں جن کی پاسداری بندے کو اپنے عظیم خالق اور رب سے متصل کر دیتے ہیں۔
پھر اب ہم آ گئے پیج 433 پر، اور یہاں پر 106 حدیث ہے کہ جب پیغمبر آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی لیتے تھے تو کلی کرتے تھے۔ فرمایا کہ دودھ میں چربی و چکناہٹ ہوتی ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا جی ہاں، حکیم ربانی دودھ پینے کے بعد اس کے اثرات کو منہ میں باقی رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے جس کا منہ میں باقی رہنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اب 107 نمبر کی حدیث ہے، حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور کھانا لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنی انگشت داخل کرتے کہ کھانا کہیں گرم تو نہیں ہے۔ اگر کھانا گرم ہوتا تو اتنی دیر کے لیے توقف کرتے کہ اس کی گرمی ختم ہو جائے۔ فرماتے تھے کہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر ہے حکیم ربانی گرم کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ گرم کھانا جسم کے لیے مضر ہے، خصوصاً دانتوں اور منہ کے لیے۔ علاوہ ازیں جب گرم کھانا معدے میں پہنچتا ہے تو وہاں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اب 108 نمبر پہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما تمہارے لیے گوشت کھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم میں گوشت پیدا کرتا ہے، اور جس نے 40 دنوں تک گوشت نہ کھایا تو اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا جی ہاں، گوشت میں بہت زیادہ غذائیت ہے، اس کے کھانے سے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں چربی، معدنی نمکیات، کیلشیم اور پروٹین ہوتے ہیں۔ اس میں ہر وہ مادہ ہے کہ جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گوشت کو سبزیوں میں پکا کر کھایا جائے تو اس کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 109 نمبر پہ حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دال مسور کھاؤ، یہ مبارک اور مقدس ہے۔ جو دال دل میں رقت، میں پیج دیکھ لوں جی، جو دل میں رقت پیدا کرتا ہے اور آنسو کثرت کے ساتھ لاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے 70 نبیوں علیہ السلام کے لیے بابرکت بتایا ہے، جن کے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پیج 434 پر ہم آ گئے ہیں۔ دال مسور بے پناہ غذائیت پر مشتمل ہے، یہ گوشت کا بہترین نعم البدل ہے۔ اس میں کیلشیم، فولاد، فاسفورس، وٹامن بی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں پروٹین بھی شامل ہے۔ یہ تمام سبزیوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے کھانے سے دل کی سختی رقت میں بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بکثرت آتے ہیں۔ اب 110 نمبر پہ لکھا ہے کہ طبیب ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے کی ابتدا نمک سے کی تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، جن میں سے ایک بیماری جذام بھی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا زمین کے خطوں اور علاقوں کے اعتبار سے انسان کو نمک کی ضرورت پڑتی ہے۔ خط استوا میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں نمک کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کے اجسام سے پسینے کے ذریعے نمک نکل جاتا ہے۔ شاید حدیث انہی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے صادر ہوئی ہے۔ بہرحال وہ علاقے جو ٹھنڈے ہیں جیسے سائبیریا ہے، ان لوگوں کے لیے نمک کی بہت کم ضرورت ہے، لیکن معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اب آئیے حدیث نمبر 111۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور وہ بندہ مبغوض ہے جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، میم بے غین با زواد، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جب بندہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو وہ ضرر سے نہیں بچ سکتا، اسے بہت سے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے، اس کی شریانیں سخت ہو سکتی ہیں، ذیابیطیز کا مریض ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور ہم 112 حدیث پڑھنے کے لیے پیج 435 پر آ گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابو جحیفہ جیم ہے یہ فے ہے نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت میں ڈکار لے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو جحیفہ جیم ہے یہ فے ہے جحیفہ، اپنے ڈکار کو روک۔ اگر لوگ اس دنیا میں سیر ہو کھاتے ہیں تو ان کی بھوک قیامت کے دن طولانی ہو جائے گی۔ اے ابو جحیفہ، تو پیٹ بھر کر کیوں کھاتا ہے حالانکہ تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث میں کثیر خوری سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آفت ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 103 پڑھتے ہوئے۔ حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوقوف اور کم نظر عورتوں کا دودھ بچوں کو نہ پلاؤ، کیونکہ دودھ سارے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے دودھ بچوں کی طبیعت پر اچھے اور برے اثرات ڈالتا ہے۔ جب ایک بچہ احمق اور کم نظر
عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس دودھ کے ذریعے ان خواتین کی کند ذہنی اور کم نظری بھی ان کے اجسام میں سرایت کرتی ہے۔ اس دور جدید کی سائنس بھی یہی کچھ کہتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب نظام الاسراف فی الاسلام میں مفصل بحث کی ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 114۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ سے بڑھ کر کوئی اور دودھ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جی ہاں، جب ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کی نشو و نما بہترین طریقے سے ہوتی ہے اور وہ بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت پرداخت احسن انداز سے ہوتی ہے کیونکہ ماں کا دودھ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ دوسرے دودھ جو مصنوعی ہوتے ہیں ان میں وہ غذائیت نہیں ہے جو ماں کے دودھ میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ ہی پلایا جائے۔ اب 115 نمبر پہ جو حدیث ہے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما، جس نے انفاق میں میانہ روی اختیار کی تو اس نے نیکی حاصل کی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 436 پر پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ مذکورہ حدیث اسلامی اقتصاد پر مشتمل ہے کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کی جائے اور اسراف سے اجتناب کیا جائے۔ اس عمل سے انسان معاشی خساروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آئیے نیکسٹ ہے 116 حدیث، اور جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل 159 ہیں، تو اب یہاں پہ 116 میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ فقر و افلاس کا شکار نہیں ہوتے۔ سرکہ بہت ہی مفید شے ہے، وہ بہترین اور مفید ترین سالن اور مشروب ہے۔ گزشتہ ادوار میں سرکہ بطور سالن استعمال ہوتا تھا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر 117 پہ حدیث نمبر پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور کھاؤ، یہ پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتی ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کھجور وائٹامنس کا بہترین ذخیرہ ہے، بچوں کی نشو و نما میں یہ بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اتبا الف تو بے الف حمزہ اتبا اسے عامل نمو کا نام دیتے ہیں۔ کھجور کھانے سے انسان آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اس طرح قوت سماعت کے لیے بھی مؤثر ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دین اسلام نے اس کے کھانے کی تاکید کی ہے۔ 118 نمبر پہ ہے حدیث کے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھجور برنی کا کھانا لازم ہے، یہ تمہاری کھجوروں میں سب سے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر ساتھ لکھا ہے کہ شاید کھجور برنی کے کھانے کی تاکید اس لیے ہو کہ یہ فکر کی نشو و نما کا سبب ہے، یہ دل کو جلا دیتی ہے۔ جب نفس انسانی اوہام سے پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندہ ہر وہ عمل کرتا ہے کہ جو اسے اپنے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برنی کھجور کے کھانے کی ترغیب دی گئی کیونکہ یہ بہترین کھجور ہے۔ 119ویں حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا شروع کرنے لگتے تو ہمارے بابا امیر المومنین علیہ السلام اس وقت کھانا نہیں دیتے تھے جب تک ہم 3 دفعہ کلیاں نہ کر لیتے تھے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے اب ہم اس حدیث سے آگے کی طرف آگے ہیں۔ پیج 437 پہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے 3 دفعہ کلیاں کر لینے سے دانت اور منہ صاف ہو جاتا ہے، اور یہ صحت بدن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم پیج 437 پہ ہیں۔ اب 120 حدیث نمبر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما انار کو اس کے اندر والے پردوں کے ساتھ کھایا کرو، وہ معدے کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے انار فوائد کا حامل وہ پھل ہے کہ جو وائٹامنز سے بھرپور ہے اور اس میں ترشی، کھٹائی اور شکر ہوتے ہیں۔ انار میں وائٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کے اندر پردہ نما چربی ہوتی ہے، اس میں غذا ہضم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے جب انار کے دانے کھائے جائیں تو وہ چربی بھی ساتھ
کھائی جائے۔ 121 نمبر پہ حدیث ہے کہ ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انگور کھاؤ اور اس کے خواص سے استفادہ کرو کیونکہ یہ کمزوریوں کا علاج ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے انگور باقی تمام پھلوں سے زیادہ غذائیت رکھتا ہے، اس میں وائٹامن اے، بی اور سی وافر مقدار میں موجود ہیں، یہ جسم کی بہترین نشو و نما کرتا ہے۔ یہ پھل جہاں لذت افروز ہے وہاں یہ جلد ہضم ہونے والا پھل ہے۔ جب بد ہضمی ہو تو اس کا استعمال معدے کو طاقت دیتا ہے اور بدہضمی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی پتھریاں نکال باہر کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مواد کو ختم کر دیتا ہے۔ فقر الدم فے قاف رے الف لام دال میم، فقر الدم کی صورت میں اسے استعمال کر کے مذکورہ بیماری سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں کیلشیم کی اچھی خاصی مقدار ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کارلینا نے لکھا ہے کہ جب جسم میں خون کی کمی ہو تو اس وقت انگور کا استعمال ضروری ہے۔ آپریشن وغیرہ کے بعد اس کے استعمال کی سفارش کی گئی۔ علاوہ ازیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ طب کی کتابوں میں اس کے خواص مفصل بیان ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 122 حدیث نمبر 122 لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشمش کھاؤ، یہ صفرا کشف کرتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط، جلد کو خوبصورت، نفس کو خوش اور غم کو دور کرتی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ خشک انگور کو کشمش کہا جاتا ہے اور اس میں تازہ انگور کے خواص ہوتے ہیں، یہ وائٹامن سے بھرپور ہے۔ ہم نے ابھی انگور کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ کشمش بھی انہی خواص، آئیے پیج 438 پہ آ گئے ہیں، کشمش بھی انہی خواص کی حامل ہے۔ اور اب ہم حدیث نمبر 123 پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں شفا ہے تو وہ حجامہ کرانے اور شہد کے پینے میں ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، ہم پیج 438 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے ہم ابھی گزشتہ بحثوں میں حجامہ اور شہد کے فوائد کے بارے میں ذکر ہم نے کیا ہے، یہ دونوں بے پناہ فائدے کے حامل ہیں۔ پھر 124 نمبر پہ حدیث ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس شہد کا شربت لے آئے تو اسے واپس نہ کرو بلکہ اس سے لے لو۔ پھر اس کے بعد ہے 125 حدیث ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو شہد سبزے پر ایک نظر گھوڑے کی سواری جب بھی میسر آئے ان سے استفادہ کرو۔ ان چیزوں سے انشراح الف نون شین رے الف ہے اس کے پاس زیر ہے، انشراح صدر اور سرور و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور 126 حدیث ہے کہ خیر البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنفسج بے نون فے سین جیم، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے روغن بنفشہ سے جسم پر مالش کرو کیونکہ یہ گرمیوں میں مزاجن ٹھنڈا اور سردیوں میں مزاجن گرم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور روغن بنفشہ خوشبودار پودا ہے، گرمی کے زمانے میں اس کا مزاج سرد اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ تو یوں ہم نے 6 باب مکمل کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بڑا اچھا زبردست سا باب آ رہا ہے جس کا نام ہے والدین سے نیکی اور صلہ رحمی، اور وہ یہ 7واں باب ہوگا جو ہم پڑھیں گے۔ اور ابھی ہم نے 126 پڑھ لی ہیں احادیث، اور اس سے آگے یعنی 156 تک ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نیکسٹ ریکارڈنگ کی نشست میں پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔